Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Start with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, beta. Hopefully you will be good, having best of your spirits. امید ہے کہ آپ لیکچرز کے اکارڈنگلی کام بھی کر رہے ہوں گے اور یہ آپ کو جو بھی ٹاسک دیا جا رہا ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہوں گے. سو بیٹا لاسٹ ٹائم ہم نے پیج نمبر 210 پہ لاسٹ 2 لائنس تک پڑھا تھا اینڈ ناؤ وی ہیو ٹو کنٹینیو فرام دس. ہم نے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے تاکہ ہمارے مائنڈ میں وہ پوائنٹ بھی آ جائے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. سو واٹ ہی سیز، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جب ہنری کوری جو ہے وہ اپنی بہن سے اس جنگ کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کی بہن کہتی ہے یہ تو ایک آرگنائز بجری ہے، یہ جو تو ایک جانی بوجھی ایک سوچی سمجھی ایک قتل و غارت ہے لڑکوں کی. سو وہ پھر کہتی ہے کہ جب جنگ سٹارٹ ہوئی یہ بڑی تباہ کن ہے، کیونکہ یہ جب سٹارٹ ہوئی تو میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا، میرا ہسبینڈ بھی تھا، جب یہ اینڈ ہوئی تو یہ دونوں نہیں تھے. یعنی وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بات کرتی ہے بیٹا، وہ انسانیت پرستی پہ بات کرتی ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہز برادر ٹاکس اباؤٹ آل دا سائنٹیفک اینڈ آل دا میٹیریلسٹک تھنگز. اس کا جو بھائی ہے وہ دنیاوی اور وہ بڑی جسے آپ کہتے ہیں دنیاوی باتیں کرتا ہے، سائنسی باتیں کرتا ہے. اس کے نزدیک یہ جو انسانیت ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. از اٹ کلیئر؟ سو لاسٹ ٹائم وہ کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا ہاں ٹھیک ہے وہ مر گیا ہے لیکن تمہیں مایوسی کی ضرورت نہیں، تمہارا بھائی تو تمہارے ساتھ ہے اور تم اس کے ساتھ خوش ہو، اور تمہارا اکلوتا بھائی میں ہوں. گو کہ میں تمہارے بیٹے کا اچھا نعم البدل تو نہیں ہوں، لیکن کہتا ہے کہ تم میری انوینشن کے بارے میں سوچو، تمہیں ایک خوشی ملے گی. سو واٹ ہیپنس، یہاں سے آگے بڑھتے ہیں بیٹا. He puts his cup down and prepares to explain. وہ چائے کی پیالی نیچے رکھتا ہے اور بیان کرنے کے لیے جب اس کی بہن اس سے پوچھتی ہے نا کہ تمہاری انوینشن کیا ہے، ایجاد کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، یعنی اپنی بہن کو ایکسپلین، اس کی وضاحت کرنے کے لیے. مسز میلٹن ول یو ہیو سم مور ٹی. اب اس کی بہن اس سے پوچھتی ہے کیا تم کچھ اور چائے پیو گے. سو واٹ ہی سیز، تو کہتا ہے کہ Corey, no thanks now, Charlotte. When I say that war ought to be revolutionized, I mean that it ought to be made more expeditious. اب بیٹا کہتا ہے کوری جب کہتا ہے کہ جب میں آپ سے اپنی بہن سے کہتا ہے نہیں میں چائے نہیں پیتا، اب کہتا ہے شارلٹ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ جنگ میں اور زیادہ اس کو ریولوشنائز کرنا چاہیے، اس میں ہمیں تبدیلی لانی چاہیے، اس میں بہت بڑا انقلاب لانا چاہیے، تو کہتا ہے میرا اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ought to be made more expeditious. اسے اور زیادہ ایکسپیڈیس ہونا چاہیے. ایکسپیڈیس کا مطلب اسپیڈی ہونا چاہیے، تیز ہونی چاہیے. اب جنگیں وہ نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے پہلے سالہ سال جنگیں رہتی تھی. ٹھیک ہے بیٹا. The war we have just had lasted for a ridiculous period. کہتا ہے وہ جنگ جو ابھی ابھی ختم ہوئی ہے جو کتنے عرصے تک رہی ہے، کہتا ہے یہ بڑی مضحکہ خیز وقت تک یہ باقی رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہتا ہے کہ یہ جو جنگ ابھی ختم ہوئی ہے یہ بہت زیادہ مضحکہ خیز تھی. کیوں کہ یہ بہت زیادہ طویل ہو گئی تھی. از دیٹ کلیئر بیٹا؟ اچھا، سو واٹ ہیپنس، he further says 5 years or nearly 5 years. کہتا ہے یہ جنگ 5 سال تک، یہ تقریباً 5 سال تک رہی ہے، ہم نے لڑی ہے. perfectly preposterous. کہتا ہے یہ بہت زیادہ احمقانہ ہے، بہت زیادہ مضحکہ خیز ہے کہ 5 سال تک ہم لڑتے رہے ہیں. it ought not to have lasted more than 5 weeks. کہتا ہے اسے تو 5 ہفتوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مسز میلٹن اب اس کی بہن اس سے کیا پوچھتی ہے، have you invented a means of restricting the duration of wars. کہتی ہے تم نے کیا وارز، یہ جو جنگیں ہیں ان کی جو دورانیہ اس کو محدود کرنے کے لیے کچھ چیز ایجاد کی ہے، ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کچھ چیز ایجاد کی ہے. کوری اب اس کا بھائی کیا کہتا ہے، ویل یس ہاں اچھا، آئی تھنک یو مائٹ پٹ اٹ لائک دیٹ. ہاں تم اس کو اسی طرح سے ہی سمجھو. What the combatants ought to aim at in war is to get the first blow in so hot that the other side immediately succumbs to it. کہتا ہے اب اس کو بیان کرتا ہے کہ میں نے کیا چیز ایجاد کیا. کہتا ہے کہ جو کمبیٹنٹس ہوتے ہیں، جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں، جو حملہ ہونے والے ہوتے ہیں، ought to aim that، ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ is to get the first blow so hard، کہ وہ پہلا ہی حملہ اتنا سخت کریں that the other side immediately succumbs it، کہ دوسری طرف جو ہے
وہ لوگ جن پہ وہ حملہ کریں وہ بالکل ساکن ہی ہو جائے، منجمد، یعنی ان کو بالکل تباہ حال کر دیں کہ وہ دوبارہ سے حملہ نہ کر سکے، ٹھیک ہے، اسکمز اٹ، منجمد ہو جانا، ساکن ہو جانا۔ اب کیا کہتا ہے مسز میلٹن آئی سی، اب اس کی بہن کہتی ہے اچھا کوری، اب بھائی کیا کہتا ہے اس سے، دیٹ مینس دیٹ دا ویپنز آف دا وار مسٹ بی میڈ امیجربلی مور ہاربل اینڈ ڈیوسٹیٹنگ دین دے ناؤ آر۔ اب کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی دوسروں کو بالکل تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ویپنز آف وار ہیں، جنگی اوزار و ہتھیار ہیں، مسٹ بی میڈ امیجربلی مور ہاربل، وہ اتنے زیادہ کہتا ہے ہاربل ہونے چاہیے، اتنے زیادہ خوفناک ہونے چاہیے جتنے کہ ابھی یہ نہیں ہے، یعنی موجودہ حالت سے زیادہ بھی یہ خوفناک ہونے چاہیے۔ اچھا مسز میلٹن، اب بہن کیا کہتی ہے مور ہاربل، از دیٹ پاسبل، کہتی ہے اس سے زیادہ خوفناک، کیا یہ ممکن ہے؟ کوری، اب بھائی اس کا کیا کہتا ہے یس، او یس، ہاں، وی ہیونٹ یٹ ریچ دا لمٹس آف ہارر ان وار، او ڈیئر می نو۔ اب کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ ہم ابھی تک اس حد تک نہیں پہنچے کہ جس حد تک ہمیں خوفناک جنگ میں ہونا چاہیے، اور کہتا ہے او ڈیئر می، میری عزیز، اب بہن کو کہتے ہیں ہم ابھی تک، ہاں وہاں تک، اس حد تک نہیں پہنچے جس حد تک ہمیں ہونا چاہیے۔ اب کیا کہتا ہے مسز میلٹن، مائی سن واز 19 ہنری اینڈ ہی واز کلڈ ان اے فائٹ آف وچ ہی نیو ویری لٹل۔ کہتی ہے بہن اب بھائی سے کہ میرا بیٹا 19 سال کا تھا ہنری، اور وہ اس جنگ میں مارا گیا جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، بہت کم جانتا تھا۔ دیٹ سیمس ٹو بی اے ہاربل تھنگ، کہتی ہے مجھے یہ بہت زیادہ خوفناک بات لگتی ہے، دکھتی ہے۔ کوری، اب بھائی کیا کہتا ہے، پروفیسر ہنری کوری کہتا ہے او اے مدرس فیلنگ آف کورس، ہاں ایک ماں کے جذبات ہیں یہ یقیناً، بٹ لک ایٹ دا میٹر فرام اے براڈ پوائنٹ آف ویو، کہتا ہے کہ ایک ماں کے جذبات کو چھوڑ کے ایک براڈ پوائنٹ آف ویو سے، ایک وسیع نقطۂ نظر سے ان چیزوں کو دیکھو، پٹ یور اون فیلنگ اسائڈ، اپنے جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھ لو، یعنی کہتے ہیں بینگ ایز اے ماں نا ان چیزوں کو دیکھو، ان جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اب تم بڑے وسیع نقطۂ نظر سے اس بارے میں سوچو۔ مسز میلٹن آئی کانٹ ڈو دیٹ ہنری، کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی ہنری، اپنے بھائی کو کہتی ہے۔ اب یہ ان دونوں بہن بھائی کی آپس میں ایک ڈسکشن چل رہی ہے اس کی انوینشن کو لے کے۔ اب یہاں پہ ہمیں بالکل کلیئر کٹ بیٹا ایکسپریشن ملتے ہیں آف دا ہیومینیٹیرین گراؤنڈس۔ Mrs. Weldon wholly and solely talks on the humanitarian grounds, while on the other hand his brother talks about materialism. He talks about the scientific inventions and discoveries and devastation that could possibly be done by the invention of the new technology in the war ammunition and war weapons. سو بیٹا اب کیا کہتی ہے اپنے بھائی سے، کہتی ہے آئی کینٹ ڈو دیٹ ہنری، میں ایسا نہیں سوچ سکتی، اپنی جذبات کو میں کس طرح سے سائڈ پہ رکھ دوں کہ میرا بیٹا مرا ہے، میرا ہسبینڈ اس جنگ میں مرا ہے، ان تباہ کن یہ جو ہتھیار تھے ان کی بدولت۔ سو اب کیا کہتی ہے، دا ہول وار فار می کمز ڈاؤن ٹو دس ون تھنگ دیٹ مائی سن اے بوائے نیو فرام اسکول واز ٹیکن اوے فرام می جسٹ وین ہز لائف واز بگننگ ٹو اوپن آؤٹ اینڈ کلڈ۔ کہتی ہے کہ تمام جنگ جو ہے وہ میرے لیے ایک ہی چیز پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ایک لڑکا تھا جو ابھی اسکول سے پاس آؤٹ ہوا تھا اس کو مجھ سے دور کر دیا گیا، میں صرف اس وقت، بالکل اسی وقت جب اس کی زندگی تھی وہ ابھی کھل رہی تھی، وہ ابھی زندگی کی خوشیاں حاصل کر رہا تھا اور وہ مارا گیا۔ آئی ایم ناٹ اے کلیور وومن، میں چالاک عورت نہیں ہوں ہنری، آئی کین اونلی فیل تھنگس ایز دے ٹچ می اینڈ مائن۔ اب کیا کہتی ہے کہ میں چیزوں کو بالکل ایسے ہی سوچتی ہوں جس طرح مجھ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح چیزیں میرے سامنے رونما ہوئی، جس طرح مجھے وہ ٹچ کرتی ہیں، جس طرح میرے جذبات کو ٹھیس پہنچے ہیں نشہ سے، ان چیزوں سے میں بالکل انہیں ویسا ہی سوچتی ہوں۔ یعنی شی واز تھنکنگ آن دا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ، وہ انسانیت پرستی کے بارے میں بات کرتی ہے، بٹ ایڈی واز مائی اونلی سن۔ اب کیا کہتی ہے کہ میں اس کو کیسے بولوں، میرا اکلوتا بیٹا تھا ایڈی، مائی ڈارلنگ، مائی ہرٹس جائے، میرے دل کی خوشی، میرا چہیتا ایک ہی بیٹا تھا، آئی ایکسپیکٹڈ سو مچ فرام ہم، مجھے اس سے بہت سی توقعات تھی، اینڈ ہی از گون، اور وہ چلا گیا، اینڈ دیر از نتھنگ، کہتی ہے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، یعنی اب ایکسپریشن یہ کیا ہے، یہ سیڈ ایکسپریشن ہے بیٹا، کہتی ہے کہ اس کے بعد تو میرے پاس کچھ نہیں بیٹا، میری تو دنیا لٹ گئی ہے، اپنے بھائی سے کہتی ہے۔ سو واٹ ہیپنس کوری،
اب پروفیسر ہنری کوری اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ بینگ ویری جینٹل ود ہر، بڑے ہی شائستگی سے، بڑے ہی پرتپاک انداز میں کیا کہتا ہے؟ یس آئی نو، ہاں مجھے پتہ ہے شارلٹ، بٹ یو ریئلی آٹ ناٹ ٹو ڈویل ٹو مچ آن یور سورو. کہتا ہے تمہیں اپنے اس دکھ پہ بہت زیادہ تھنک اوور نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. اٹ از انٹ گڈ فار یو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. اب دیکھیں ایک شخص جس کے جذبات سارے اس طرح کے ہیں کہ وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ سوچتا ہے، وہ ہیومنزم پہ بات کرتا ہے، انسانیت پرستی پہ بات کرتا ہے، اور آن دا سیم اینڈ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھائی کیا کہتے ہیں تمہیں اس پہ زیادہ سوچنا ہے. وہ میٹیریلسٹک سوچ رکھنے والا آدمی ہے، وہ سائنٹیفک قسم کا ہے، ٹھیک ہے. سو کیا کہتا ہے اپنی بہن سے؟ تمہیں اس پہ زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. You ought to take a broad point of view. تمہیں ایک وسیع نقطہ نظر رکھنا چاہیے اس بارے میں. Imagine yourself a statesman. کہتا ہے تم اپنے آپ کو ایک سیاستدان کی طرز میں ذرا سوچو. مسز ملٹن اب اس کی بہن کیا کہتی ہے؟ If Eddie had been a statesman، اگر ایڈی بھی ایک سیاستدان ہوتا، he would not have gone to the war، وہ جنگ میں نہ جاتا. He would have compelled some other person to go، تو اس نے یقیناً کسی اور شخص کو مجبور کیا ہوتا جانے کے لیے. So what happens, Corey؟ پروفیسر ہنری کوری سیز او ناؤ ڈونٹ بی بٹر. کہتا ہے اب اتنی تلخ بھی مت ہو، اب اتنی سخت بھی مت ہو شارلٹ. ڈونٹ بی بٹر، اتنی سختی مت کرو. مسز میلٹن مائی ڈیئر ہنری آئی ایم بیونڈ بینگ بٹر، میں تو اس سے بھی بہت زیادہ آگے ہوں، میں سختی سے بہت زیادہ آگے ہوں. سو کیا کہتی ہے؟ ڈو یو نو واٹ آئی ڈسکور ٹوڈے؟ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے آج کیا پتہ چلا، میں نے آج کیا جانا؟ کوری نو. بھائی کہتا ہے اس کا، پروفیسر ہنری کوری کہتا ہے نہیں. مسز میلٹن، اب مسز میلٹن یعنی پروفیسر ہنری کوری کی بہن کہتی ہے یو نو آئی ہیو نیور ریئلی نون ہاؤ ایڈی ڈائڈ، آئی فاؤنڈ آؤٹ ٹوڈے. کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے کبھی بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ کس طرح میرا بیٹا ایڈی فوت ہوا ہے، لیکن کہتی ہے آج مجھے یہ بات پتہ چلی ہے. کوری بھائی اس سے کا کہتا ہے آئی وش یو وڈنٹ تھنک سو مچ اباؤٹ اٹ. کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے تم اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں سوچو گی. یعنی وہ اس کے جذبات کو کوئی بھی ویلیو ہی نہیں کرتا، کوئی وے نہیں دے رہا. اب وہ ہمیشہ اس کو اس بات سے کیا کرتا ہے؟ ڈیٹیچ کرنا چاہتا ہے ان فیلنگ سے، ٹھیک ہے. مسز میلٹن، اب مسز میلٹن کیا کہتی ہے؟ وتھ سڈن پیشن، ایک دم جذبات میں آگے کیا کہتی ہے؟ آئی مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، میں اس کے بارے میں ضرور سوچوں گی. آئی کانٹ ہیلپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ، میں اپنے آپ کو نہیں روک سکتی اس سوچ سے. آئی میٹ اے ینگ مین ان ٹاؤن ٹوڈے ہو ہیڈ بین ان دا سیم بٹالین ایز ایڈی اینڈ ہی ٹولڈ می اباؤٹ اٹ. کہتی ہے میں آج ایک نوجوان لڑکے سے ملی ہوں جو کہ اسی بٹالین میں تھا جس میں ایڈی تھا. تو کہتی ہے ہی ٹولڈ می اباؤٹ، اس نے مجھے اس کے بارے میں بتایا. وہ کیا بات؟ دا پور لیڈ، وہ کہتی ہے وہ غریب لڑکا، وہ پور لیڈ، وہ مایوس لڑکا. It slipped out before he realized that I hadn't known before. کہتی ہے یہ اس کے منہ سے پھوٹ پڑا. It slipped out، یہ اس کے منہ سے نکل گیا اس سے پہلے کہ اس کو معلوم ہوتا کہ مجھے اس کے بارے میں اس کے بتانے سے پہلے پتہ معلوم نہیں تھا. So what happens بیٹا؟ اب نیکسٹ کیا کہتی ہے کوری؟ اب بھائی اس سے کیا کہتا ہے؟ ان کے آپس میں یہ ڈسکشن چل رہی ہے وار کو لے کے اور پروفیسر ہنری کوری کی انوینشن کو لے کے. اب بھائی کیا کہتا ہے؟ پیپل ought not to talk so much about the war، لوگوں کو جنگ کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہیے. much better forget about it، کہتا ہے بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو بھول جائیں. مسز میلٹن ریکورنگ ہر سیلف، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنے آپ پہ قابو پاتے ہوئے. یو ریممبر دا سی او آف دا بٹالین روٹ ٹو می، سی او کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر. تمہیں پتہ ہے کہ مجھے سی او نے بٹالین کے لکھا تھا اینڈ سیڈ دیٹ، اور اس نے مجھے بتایا تھا دیٹ ایڈی ہیڈ بین کلڈ بائی اے پیس آف شیل، کہ ایڈی ایک شیل، ایک گولے کے شیل سے، ایک اس کے کھول سے مرا ہے. اینڈ دیٹ ہی ہیڈ بین بریڈ بیہائنڈ دا لائن سم ویئر، اور وہ اسی قبرستان میں جہاں پہ وہ سولجرز کو دفناتے ہیں وہیں پہ کہیں پہ دفن ہوا ہے، بریڈ ہے. کوری یس آئی ریممبر، اب بھائی اس کو کیا کہتا ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے. مسز میلٹن دیٹ کمفرٹڈ می ویری مچ، اس سے مجھے بہت اطمینان ملا. It made things easier to think that he wasn't mutilated, that even when he was killed, he was still my dear and beautiful boy, a soldier, buried by the soldiers in the soldier's grave, but he wasn't buried Henry.
اب کیا کہتی ہے کہ مجھے جب اس نے یہ بتایا تھا، اس نے ایک خط لکھا تھا کہ وہ مرا ہے، اس کو ہم نے دفنا دیا ہے، تو کہتے ہیں اٹ میڈ تھنگ ایزی ٹو تھنک، اس نے میرے لیے آسان کر دی کہ میں چیزوں کو جیسا سوچ رہی تھی. اور کہتی ہے میں نے یہ سوچا کہ ہی وازنٹ میوٹیلیٹڈ، اس کی تضحیق نہیں، تذلیل نہیں ہوئی ہوگی مر کے بھی، دیٹ ایون وین ہی واز کلڈ ہی واز اسٹل مائی ڈیئر اینڈ بیوٹیفل بوائے، کہ چلو مر بھی گیا، اس کا جسم تو تھا، وہ میرا بیٹا تو تھا. buried by the soldier's grave، کہتی ہے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ان تمام فوجیوں کے ساتھ، ان کی قبروں کے ساتھ اس کی بھی ایک قبر ہوگی، بٹ ہی wasn't buried ہنری، لیکن کہتی ہے مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ دفنایا نہیں گیا تھا اپنے بھائی کو. کہتی ہے کوری wasn't buried، دفنایا نہیں گیا تھا، کیا مطلب؟ مسز میلٹن اب اس کی بہن اس کو جواب دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ نو دیر واز نتھنگ ٹو بری، کچھ بچا ہی نہیں تھا دفنانے کے لیے. دا شیل کیم اینڈ دیر واز نتھنگ. اب بیٹا یہ کلپس ہیں، یہ اس کا گریف بتا رہی ہے، یہ ایکسپریشن ہے. کہتی ہے کہ وہ شیل آیا اور وہ کیا ہو گیا؟ دیر واز نتھنگ، کچھ بھی نہیں بچا. ٹھیک ہے، دیر آر سائلنٹ فار اے مومنٹ اور ٹو. اب وہ دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک دیٹ از ہارریبل ہنری؟ اب وہ جب اس کا بھائی کہتا ہے نا کہ ہمیں اور زیادہ خوفناک ہتھیار ہونے چاہیے، ہم جس وحشت کے بانی ہونے چاہیے، ہم جنگ میں ابھی تک اس نہج کو، اس پوائنٹ کو نہیں پہنچے. تو اس کی بہن یہ سارا واقعہ سنا کہتی ہے ڈونٹ یو تھنک دیٹ از ہارریبل، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ میرے بیٹے کا کچھ بھی نہیں بچا اس شیل کے لگنے کے بعد. دیر واز نو ڈیسینسی ان ہز ڈیتھ، کہتی ہے کہ اس کی موت میں کوئی شائستگی نہیں تھی. او مائی گاڈ مائی گاڈ. اب کہتی ہے او میرے خدا یو ٹیل می ٹو ٹیک اے براڈ پوائنٹ آف ویو اباؤٹ دیٹ. اور کہتی ہے کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اس کی موت کے بارے میں ایک ذرا وسیع نقطۂ نظر کو، ایک براڈ مائنڈیڈ ویو لوں اس کا. مائی سن، میرا بیٹا، دے ہیڈ بین ان اے لٹل شیلو ٹرینچ، میرا بیٹا، اور وہ کہتی ہے کہ ایک چھوٹی سی نالی میں تھے. شیلو مین کم گہری، چھوٹی سی ٹرینچ نالی میں تھے. ایڈی اینڈ ہز مین، ایڈی اور اس کے ساتھ دوست جو تھے، جو 7 فیلو سولجرز تھے. سٹنگ دیر فار 8 days and nights، وہ 8 دن اور 8 راتیں وہیں پہ بیٹھ رہے. ویٹنگ، انتظار کرتے رہے. اینڈ دین شیل کیم رائٹ انٹو دا مڈل آف اے گروپ آف دیم اینڈ ڈسٹرائڈ دیم، اٹرلی ڈسٹرائڈ دیم. اور کہتی ہے پھر ان 8 دن اور 8 راتوں کے انتظار کے بعد ایک شیل آیا، وہاں پہ گرا اور اس نے ان کو تباہ کر دیا. اٹرلی ڈسٹرائڈ دیم، مکمل طور پہ ان کو تباہ کر دیا. 5 of them، ان میں سے 5، nothing left، ان میں سے کچھ بھی. تو بیٹا کیا کہتی ہے کہ nothing left یعنی وہ سب مر کے کچھ بھی نہیں بچا. اب اس کو اس کا ہارریبل جو ویو وہ دینا چاہتا ہے اس کے بارے میں بتائیے، کیا اس سے زیادہ ہارریبل کچھ ہے کہ ایک انسان کی جان چلی گئی، ان شیلز نے انسانوں کی جانیں لے لی. کہتی ہے تم اس سے بھی زیادہ خوفناک کسی چیز کو سمجھتے ہو، کسی چیز کو کہتے ہو؟ یعنی this differentiates، this tells us a discrepancy in the thoughts of the both. دونوں بہن اور بھائی کے تھاٹس میں جو ڈسکرپنسی ہے، جو ایک ڈفرینس ہے، جو ایک تضاد ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے. بہن کون سے گراؤنڈس پہ سوچتی ہے، بھائی کون سے گراؤنڈس پہ سوچتا ہے. سو لیٹس موو فارورڈ. شی سٹس بیک ان ہر چیئر اینڈ بوتھ آف دیم آر سائلنٹ. وہ اپنی کرسی پہ بیٹھتے اور دونوں خاموش ہو جاتے ہیں. دین دا پروفیسر goes to his table and sits down before his papers and retorts. پھر پروفیسر اپنی اس میز پہ جاتا ہے، اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے، اپنے پیپرز کو اپنے ان صفوں پہ دیکھتے ہیں، retorts، اور ترکی بترکی یعنی اس کو تر جواب دیتا ہے اس ساری چیزوں کے. مسز میلٹن واٹ از یور انوینشن ہنری. آپ کہتی ہے اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تمہاری ایجاد کیا ہے، تم نے کیا چیز ایجاد کی ہے ہنری. کوری، پروفیسر ہنری کوری، او آئی تھنک وی وڈ بیٹر ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. کہتا ہے کہ یہ بہتر ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں بات نہ کریں. یور اپسیٹ، تم ٹھیک نہیں ہو، تمہارا موڈ خراب ہے. دیٹ چیپ ought not to have told you about ایڈی. اس لڑکے کو، چیپ کہتے ہیں بوائے، اس لڑکے کو تمہیں ایڈی کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا. مسز میلٹن، اب مسز میلٹن کیا کہتی ہے، ہی تھاٹ آئی نیو، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے پتا تھا اس کے بارے میں. واٹس یور انوینشن، خیر تمہاری ایجاد کیا ہے. کوری، اب بھائی کیا کہتا ہے، پروفیسر ہنری کوری کیا کہتے ہیں، I'll tell another time، تمہیں میں کسی اور وقت بتا دوں گا. مسز میلٹن، I'd like to know now، مجھے ابھی جاننا ہے. something to make war more expeditious to end it quickly. اب کہتی ہیں کہ
کوئی ایسی چیز جو جنگوں کو اور زیادہ تیز کر دے، ایکسپیڈیس کر دے، اسپیڈی کر دے، ٹو اینڈ اٹ کوئکلی، اور ان کو جلد ختم کر دے. کہتی ہے مجھے ابھی جاننا ہے اس کے بارے میں کہ یہ ایسی کون سی چیز ہے. کوری، اب اس کا پروفیسر ہنری کوری جواب کیا دیتے ہیں اپنی بہن کو مسز میلٹن کو. سوئنگنگ راؤنڈ ٹو ہر، اس کے ارد گرد آ کے گھومتا ہے. ریئلی، حقیقت میں، سچ میں، شارلٹ دس از دا موسٹ ہیومینیٹیرین انوینشن. کہتا ہے کہ شارلٹ تمہیں پتہ ہے، یعنی اپنی بہن کو بلا کے کہتا ہے یہ سب سے زیادہ انسانیت پرست ایجاد ہے، انسانوں کے حق میں ہے. آئی ڈونٹ بلیو مائنڈ یو دیٹ وارز ول ایور اینڈ. آئی ڈونٹ بلیو، مجھے یقین نہیں ہے، مائنڈ یو، یہ اپنے مائنڈ میں رکھو، ذہن میں رکھو، یہ ذہن نشین کر لو، دیٹ وارز ول ایور اینڈ، کہ جنگیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی. آپ کیا کہتا ہے بیٹا؟ نو، نہیں، وی آر آل ٹوگیدر ٹو پگنیشیس. کہتا ہے یہ مائنڈ میں رکھو کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جنگیں ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، ایسا نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ وی آر آل ٹوگیدر ٹو پگنیش، ہم لڑائی کے بڑے شائق ہیں، ہم جنگوں کے بڑے شوقین ہیں، ہم لڑاکو ہیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں. پگنیشیس کے یہ سارے میننگز ہیں. وی ہیومن بینگز، ہم انسان. سو دا اونلی تھنگ ٹو ڈو، سو کہتا ہے ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ دین، تو پھر تب. کہتا ہے جب ہم سارے لڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک کام کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ is to make war so horrible that no nation will engage in one unless absolutely driven to it. کہتے ہیں ہم نے ایک کام کرنا ہے. اب وہ کام کیا کرنا ہے کہ ہم ان جنگوں کو اتنا زیادہ خوفناک بنا دیں کہ کوئی بھی قوم ان میں شامل نہیں ہونا چاہے، انگیج نہ ہونا چاہے. ایبسلوٹلی، کہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ اس پہ جنگ تھوپی نہ جائے، جنگ لازم نہ کی جائے. دیٹس ویئر آئی کم ان. کہتا ہے یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ میں پہنچا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو میک وار ہارریبل، ریئلی ہارریبل. کہتا ہے اب میں اپنی اس انوینشن سے جنگ کو بہت زیادہ خوفناک بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے مسز میلٹن؟ یس، ہاں یہ تو ٹھیک ہے. پروفیسر ہنری کوری، اب اس کا بھائی کیا جواب دیتا ہے؟ آئی ہیو گاٹ سم تھنگ ہیئر شارلٹ. اپنی بہن سے کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ چیز ہے. دا فارمولا فار اے بام دیٹ ول میک وار ناٹ اونلی اسٹوپینڈسلی ہارریبل بٹ ول اینڈ اٹ آلموسٹ ایز کوئکلی ایز اٹ بگین. اب کہتے ہیں میرے پاس ایک فارمولا ہے جس سے ہم بام بنائیں گے، جس سے نہ صرف جنگ جو ہے اسٹوپینڈسلی ہارریبل، بہت زیادہ خوفناک ہو جائے گی، اسٹوپینڈسلی ویری مچ، ٹو مچ، بٹ ول اینڈ اٹ آلموسٹ ایز کوئکلی ایز اٹ بگین. اور کہتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ خوفناک ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی جلدی ختم بھی ہو جائے گی جتنی جلدی اس کا آغاز ہوا تھا، جتنی جلدی یہ شروع ہوئی تھی. سو اب کیا کہتی ہے مسز میلٹن؟ اب مسز میلٹن کیا کہتی ہے؟ آن دیٹ ٹیبل، آن دیٹ ٹیبل، اس میں، اس پہ تمہارے پاس وہ فارمولا ہے. شی رائزز اینڈ گوز ٹو ہم، وہ اپنی چیئر سے، اپنی کرسی سے اٹھتی ہے اور اپنے بھائی کی طرف، پروفیسر ہنری کوری کی طرف جاتی ہے. کوری، اب پروفیسر ہنری کوری کیا کہتا ہے؟ یس، آئی ہیو میڈ ٹیسٹ اینڈ آئی ہیو ورکڈ آؤٹ دا فارمولا ود میتھمیٹیکل پریسیجن اینڈ آئی ہیو ڈسکورڈ اے کمبینیشن آف گیسز اینڈ ایکسپلوسو دیٹ ول اوبلیٹریٹ تھاؤزنڈس ایٹ ونس. تھاؤزنڈس. اب بیٹا کیا کہتی ہے؟ کہتا ہے میں نے کچھ ٹیسٹ، کچھ تجربات کیے ہیں اور میں نے اس پہ تھوڑا غور و فکر کیا، کام کیا اس فارمولا پہ، اور اس میں جو میتھمیٹیکل پریسیجن، درستگی تھی وہ کی ہے. اور کہتا ہے میں نے یہ ڈسکور، یہ دریافت کیا ہے کہ میں نے کچھ ایسی گیسوں کا کمبینیشن، ایک مجموعہ بنایا ہے جو کہ، اور ایسے ایکسپلوسو اور ایسے دھماکوں کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے دیٹ ول اوبلیٹریٹ، جو تباہ کر دے گی، بالکل ختم کر دے گی. 1001 ہزاروں لوگوں کو، یعنی ہزاروں لوگوں کو ایک ہی لمحے میں تباہ کر دے گی. سو واٹ ہیپنز مسز میلٹن؟ تھاؤزنڈس. اب اس کی بہن کیا پوچھتی ہے؟ کہتی ہے کہ کیا ہزاروں لوگوں کو ایک لمحے میں ختم کر دے گی؟ کوری، یس. تو اس کا بھائی جو پروفیسر ہنری کوری ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تباہ کر دے گی. مسز میلٹن، اوبلیٹریٹ دیم جسٹ لائک ایڈی. اب بہن پھر ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ سوچتی ہے، کیا کہتی ہے کہ بالکل ایڈی کی طرح، میرے بیٹے کی طرح ان کو تباہ کر دے گی، ان کا خاتمہ کر دے گی، ان کو مار دے گی. کوری، او مائی ڈیئر شارلٹ، یو ریئلی مسٹ ناٹ بی سو موربڈ. موربڈ کہتے ہیں برا سوچنا. کہتا ہے کہ اپنی بہن سے کہتا ہے شارلٹ تمہیں حقیقت میں اتنا زیادہ بری سوچ نہیں رکھنی چاہیے، تمہیں اتنا زیادہ افسردگی تمہاری سوچوں میں نہیں ہونی چاہیے. وی ہیو گاٹ ٹو ڈیل ود دا ورلڈ آف فیکٹ. ہمیں حقیقت کی دنیا سے
ہم آہنگ رہنا چاہیے، اس سے جڑا رہنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے. اینڈ اف دس کنٹری از گوئنگ ٹو مینٹین ہر پوزیشن ان دا ورلڈ، اور کہتا ہے اب اپنے ملک کے بارے میں، برٹن کے بارے میں کہتا ہے اگر ہمارے ملک کو اپنی پوزیشن برقرار رکھتی ہے دنیا میں تو شی ول ہیو ٹو یوز ایوری ڈیوائس شی کین امپلائے ٹو کیپ ہر دیئر، تو اسے ہر وہ ڈیوائس، ہر وہ آلہ استعمال کرنا ہوگا جو اس کی پوزیشن کو مینٹین رکھ سکتا ہے دنیا میں. I consider that I am performing highly patriotic act in offering this discovery to my country. اب کیا کہتا ہے، میرے خیال میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا، یہ بہت زیادہ حب الوطنی پہ اس کا انحصار ہے، یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے. Now listen، کہتا ہے اب میری بات سنو. By means of my formula، اس میرے فارمولا کی مدد سے we can make a bomb، ہم ایک بام بنا سکتے ہیں، big bomb، ایک بڑا بام بنا سکتے ہیں. Not one of those little footling wings the Germans used to drop on London, but an enormous bomb full of corrosive gas which will be dropped from a powerful airplane or airship that has not been settled yet, but it's not really my job. اب کیا کہتا ہے، اپنی بہن کو اس بام کے بارے میں بتاتا ہے، اب اپنی انوینشن کے بارے میں بتاتا ہے. کیا کہتا ہے، اب میری بات سنو، کہتا ہے اس فارمولا سے ہم ایک ایسا بڑا بام بنائیں گے جو کہ ان جرمنز نے جو ایک آرڈنری فٹلنگس، آرڈنری عام سے جو بام بنایا تھا اس کی طرح نہیں ہوگا. کہتا ہے جو انہوں نے لنڈن پہ گرایا تھا، جرمنز اور برٹش اور جرمنز کی بیٹا آپس میں جنگ ہوئی تھی جو ورلڈ وار 1 کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے. اب کیا کہتا ہے، یہ ان کی طرح نہیں ہوگا، بٹ این انارمس بام، لیکن یہ اس سے بہت کہیں زیادہ بڑا بام ہوگا. فل آف کروسو گیس، جس میں تباہ کن گیس ہوگی. وچ ول بی ڈراپ فرام اے پاورفل ایئرپلین اور ایئر شپ، جو ایک بہت بڑے، بہت ہیوی، بہت طاقتور جہاز سے گرایا جائے گا. دیٹ ہیز ناٹ سیٹل یٹ، جس کا ابھی جو ابھی تک نہیں بنا، جو ابھی تک طے نہیں ہوا، ٹھیک ہے. بٹ اٹس ناٹ ریئلی مائی جاب، کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے. ناؤ اب دین دا نیکسٹ وار بریکس آؤٹ، اب اس کے بعد اگلی جنگ شروع ہو جائے گی. مسز میلڈن، دا نیکسٹ وار، اب اس کی بہن پوچھتی ہے کہ اگلی بار کیا ہوگی، اگلی جنگ کیا ہوگی. سو بیٹا آئی تھنک دس از سفیشینٹ فار ٹوڈے. ویل کیپ اٹ اپ ان آور نیکسٹ لیکچر اینڈ ویل ٹرائی ٹو کمپلیٹ اٹ. یہ ہوم ورک از کہ آپ نے یہ جو چیزیں پڑھی ہیں ان کو دیکھنا ہے. ان میں کوئی ایشو کی پرابلم آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ لیں گے. آئی ول دیئر ٹو آنسر یو. ٹل دا نیکسٹ لیکچر، اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلفز. ہم وفا کر کے بھی تنہا